بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 18 سے 21۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدینہ سے نکال کے شام سے آنے والے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ پھر ادھر سے ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ گیا، پھر بدر کے میدان پہ ٹاکرا ہوا، اس ٹاکرے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ سارا جتنا اللہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے یہ سب پیچھے تو بتا دیا، لیحق الحق ویبطل الباطل۔ یہاں دوسری وجہ بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا مورال ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے۔ کافروں کا مورال ابھی تک اونچا تھا، مسلمانوں کا ڈاؤن تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ چاہ رہے تھے نہیں، ایمان والوں کا مورال اونچا ہو اور کافروں کا ڈاؤن۔ وہ جو مکر اور ان کی جو تدبیریں تھی اللہ اس کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے، یہ تھی وجہ۔ اور یہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ ایمان والوں کا جیسے آیات میں پڑھا ہے، دل نہیں تھا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی بس قافلے کا سامنا ہو اور ان سے جو لینا ہے لے لے اور لے کے آ جائے، لڑنے کا ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ زبردستی ان کو لے گئے کہ نہیں، تم نے لڑنا ہے تاکہ تمہارا مورال ڈاؤن ہو۔ اور یہی جب مورال اونچا ہو، جب مورال اونچا ہو گیا کافروں کا نیچے، تو پھر یہ آگے فتح ذالکم، یہ سب جو پیچھے واقعہ ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ موہن سست کرنے والا، کمزور کرنے والا، قید تدبیر الکافرین، کافروں کی تدبیر کو اللہ تبارک و تعالی سست کرنا چاہ رہے تھے، کمزور کرنا چاہ رہے تھے۔ اگلی جو آیت ہے اس کا تعلق مشرکین مکہ جب مکہ سے نکل رہے تھے تو ابو جہل، ان کا یہ تو تھا نا کنسیپٹ، بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کو خدا مانتے تھے، یہ تصور تھا، ایسے نہیں تھا کہ، لیکن اللہ کے ساتھ وہ مختلف کاموں کے لیے بت بنائے ہوئے تھے کہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ یہ گئے ہیں ابو جہل بیت اللہ کے سامنے اور غلاف کعبہ پکڑ کر اس نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ جو حق پر ہو اسی کو فتح دے دینا، جو حق پر ہو، سچ پر ہو، اسی کو فتح دے دینا۔ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر رہے، ان تستفتحوا، تم نے فیصلہ مانگا اللہ سے، فقد جاءکم الفتح، تمہارے پاس اب تو فیصلہ آ گیا نا کہ بھئی تم نے ہی جا کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا تھا کہ بھئی جو حق پر ہو اس کے حق میں فیصلہ کر دینا، اور تمہیں نظر آ گیا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ نے تو فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ جو ایمان والے ہیں یہ کیا ہے، حق پر ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تنتہو اردو کا لفظ ہے، انتہا کو کہتے ہیں۔ انتہا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ بالکل آخری ہدف تک پہنچ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب مزید اس نے کچھ نہیں کرنا، ریورس گیئر لگتا ہے پھر اس کے بعد۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر دوبارہ کرو گے، نَعُدْ، تو ہم نے بھی دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ آج بدر میں، کل احد میں، پھر خندق میں، جدھر آؤ گے آج جو تمہارے ساتھ ہوا یہی تمہارے ساتھ پھر بھی ہوگا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور ہرگز کام نہیں آئے گا تمہارا، فِئَتُكُمْ تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ وہ جتھا تمہارا کثرت کے ساتھ ہو۔ کثرت کا فاعل ضمیر ہے اور جو لوٹ رہا ہے فئہ کی طرح، اگرچہ وہ کثرت کے ساتھ، کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی
ہمیشہ کے لیے. اب دیکھو یہ نہیں ہے کہ صرف بدر کے مومنین کے ساتھ ہے یا احد کے مومنین کے ساتھ ہے یا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مومنین کے ساتھ ہے, نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تا قیامت ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگا اللہ, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اب ضابطہ اصول بیان کیا جا رہا ہے جو اصل زندگی کا اصول ہے. اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, ورسولہ, اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تولوا, اور نہ تم روگردانی کرنا, پیٹ موڑنا, پیچھے پھرنا, عنہ, عن اطاعت اللہ ورسولہ. حکم, یہ جو اطاعت کے اندر حکم ہے نا, عنہ, اس حکم سے, وانتم تسمعون, حالانکہ تم اس کو سن رہے ہوتے ہو. ولا تکونوا کالذین, اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح, قالوا, جو کہتے ہیں سمعنا, ہم نے سن تو لیا, وہم لا یسمعون, اور وہ سنتے نہیں ہیں. اب ایک ہے کسی چیز کا سننا, ایک ہے سن کر اس پر ایمان لانا, اور تیسرا درجہ ہے ایمان لانے کے بعد اس کو عملی زندگی میں لانا. اب جو اطیعوا اللہ ورسولہ, یہ ایمان والوں کے لیے ہے. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, تم سنتے بھی ہو اور سن کر اس پر تمہارا ایمان بھی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سچ حق کہا جا رہا ہے, لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہو تو عملی زندگی میں پھر چھوڑ دیتے ہو. پھر تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو, ظاہری بات ہے اصل چیز تو عمل ہے, ایمان کا جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے وہ تو عمل میں جا کے مرتب ہوتا ہے. ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہتے ہیں سن تو لیا, حالانکہ وہ سنتے, یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا سننا نہ سننا برابر ہے کہ جب وہ ایمان ہی نہیں لاتے. یہ آگے ابھی یہ مضمون پورا نہیں ہوا, آگے ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, کہ بھائی اللہ کے ہاں جو سب سے بدترین جانور ہے وہ وہی ہے کہ جو گونگا, بہرا, اور نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے, اور اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. یہ آگے مضمون چل رہا ہے, لیکن یہاں پر ایمان والوں کو کہا تم کافروں کی طرح نہ ہونا کہ بھائی جیسے وہ سنتے ہیں اور سن کے وہ اپنی زندگی میں ان کا کوئی انقلاب نہیں آتا, ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, تو تم بھی ان کی طرح نہ ہونا کہ بھائی سن تو رہے ہو لیکن زندگی میں اور عملی طور پر کوئی تبدیلی نہ آئے, ان کی طرح نہ ہونا. ان تستفتحوا, اگر تم فیصلہ چاہتے تھے, فقد جاءکم الفتح, پس تحقیق آیا, قوم تمہارے پاس, الفتح فیصلہ. وَإِن تَنْتَهُوا, اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ, چھوڑ دو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, پس وہ یعنی انتہا, باز آنا بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا, اور اگر تم دوبارہ کرو گے, عود کہتے ہیں لوٹنے کو, اگر تم لوٹے ہو, نعود, ہم بھی لوٹیں گے, مطلب ہے ہم تمہیں دوبارہ اسی طرح جو ہے نا سزا دیں گے. وَلَن تُغْنِيَ, لن اور ہرگز نہیں کام آئے گا, عنکم تمہارا یا تمہارے, فئتکم جتھا تمہارا, فوج تمہاری, جماعت تمہاری, شیئان کچھ بھی, ولو کثرت اگر چھ, یہ چھ ولو ہے, اگرچہ, کثرت وہ زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتی ہے قطار اندر قطار. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو,
یعنی ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ تم پھرو یا نہ تم پھیرو پیٹ، روگردانی نہ کرو اور نہ روگردانی کرو، عنہ، اس سے، یعنی اطاعت اور حکم سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو، ولا تکونوا، اور نہ ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ لا یسمعون، سنتے نہیں ہے، اور سننے کا مطلب یہ ہے ان کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو تم بھی ایسے نہ ہونا کہ تمہارے سننے کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ تمہاری عملی زندگی میں اس کا اثر آنا چاہیے.